کہنے کو ہمیں پاکستان کی عزت کا بڑا خیال ہے، ہم ہر وقت ایک ہی بات دہراتے رہتے ہیں کہ ملک کے بارے میں جو پرسپشن ہے وہ بڑا خراب ہے، جو پاکستانیوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے، پاکستان کی ریاست کے بارے میں جو تصور دنیا بھر میں بن گیا ہے وہ بہت خراب ہے، ہمیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل ہماری ایک اور بہت ہی پسندیدہ اصطلاح ہے 5th جنریشن وارفیئر جو ہے پاکستان کے خلاف چلایا جا رہا ہے، اور پاکستان کو ایک برے اور بدترین ممالک کی فہرست میں رکھا جاتا ہے۔ لوگوں کے تصور میں پاکستان کے بارے میں جو خیالات ہیں اور ان کے خیالات سے جڑے ہوئے جذبات ہیں وہ انتہائی منفی کر دیے گئے ہیں۔ اس میں پاکستان کے صحافیوں کا کردار ہے، یہ الزامات کی فہرست آپ کو نظر آتی ہے۔ لہٰذا ہم نے ہر حال میں پاکستان کا پرسپشن درست کرنا ہے اور پاکستان کو ایک عظیم مملکت کے طور پر دنیا کے سامنے لے کے آنا ہے۔ یہ ساتھ تہیہ بھی کیا جاتا ہے۔ کوئی لیکچر آپ کو ایسا نہیں ملے گا کسی بھی فورم کے اوپر جس میں یہ بات نہ کی جاتی ہو پاکستان کے بارے میں پرسپشن، پاکستان کے بارے میں پرسپشن۔ یہ پرسپشن بنتے کیسے ہیں؟ اس کا اندازہ آپ کو BBC کی اس رپورٹ سے ہوگا جو کسی پاکستان کے شہری نے مرتب نہیں کی، وہ اس بین الاقوامی ادارے نے مرتب کی ہے جہاں پر انٹرویو دینے کے لیے پاکستان کے بڑے بڑے زعماء جو ہیں وہ محاورتاً کہہ رہا ہوں مرے جاتے ہیں، باقاعدہ منت ترلا کرتے ہیں کہ جی ہمارا انٹرویو کر لیں بھائی، خدا کا واسطہ ہے، ہمارا کچھ جو ہے نا امیج بہتر ہو جائے گا اور ہم اپنی انگریزی تھوڑی سی تیز کر لیں گے۔ یہ وہ آؤٹ لیٹس ہیں جہاں پر ٹائم لینے کے لیے باقاعدہ سفارتی کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو اس پر یہ رپورٹ چلی۔ پاکستان میں ہونے والے صحافیوں کے حوالے سے تشدد کے جو واقعات ہیں ان میں سے چند ایک اس رپورٹ نے فلم بند کی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ایک وائس اوور بھی آپ کو نظر آتا ہے جو سٹوری کا ایک حصہ ہے اور خاصہ ہے، لیکن وائس اوور سے کہیں زیادہ وہ ویژولز ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ سٹوری میں بتایا گیا کہ پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے یہ کام ہوتا ہے۔ وہ تمام فوٹیجز استعمال کیے گئے جو پاکستان کے ہر صحافی کے پاس موجود ہیں، لیکن بہت کم صحافی ان کو استعمال کرتے ہیں۔ چند ایک ایسے واقعات کا بھی ذکر کیا گیا جو لوگوں کی نظر میں نہیں تھے، لیکن BBC کی رپورٹ نے ان واقعات کا ذکر کیا۔ ایک جو متاثرہ لوگ تھے ان سے انہوں نے بات بھی کی، اور وہ تمام کا تمام منظرنامہ جس کے ذریعے پاکستان کی بین الاقوامی طور پر درگت بن سکتی تھی اس کو چند منٹوں کی رپورٹ کے اندر فلم بند کر کے انہوں نے ایئر کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور بحث ہوئی، ایک BBC کا بڑا ٹاپ ریٹڈ پروگرام ہے، اس کے لاکھوں کے قریب اس کی ویورشپ ہے۔ اس کے اندر پاکستان میں ہونے والے فریڈم آف پریس کے حوالے سے، میڈیا کے اوپر مظالم کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی، اگر آپ وہ سنیں تو آپ کا سر جو ہے شرم سے جھک جاتا ہے۔ اب یہ BBC نے کیا، اور آپ کو حیرانی یہ ہوگی یہ سن کر کہ اس میں سے جن لوگوں کا بھی ذکر ہوا ہے ان میں سے بعض معتبر ہیں، بعض جو ہیں اتنے نام والے نہیں ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا کوئی ایسا کام نہیں تھا جب یہ کر رہے تھے جس کی وجہ سے بین الاقوامی خبریں بن رہی تھیں۔ یعنی جو یہ کہہ رہے تھے، جو یہ لکھ رہے تھے، جو یہ ٹویٹ کر رہے تھے، اس کے اوپر کسی بین الاقوامی ادارے نے کوئی خبر نہیں بنائی۔ تو پاکستان کے پرسپشن کو ان لوگوں نے شیپ نہیں کیا، ان کے کام کو کہیں پر کوٹ نہیں کیا گیا، ان کی تنقید کو کہیں حوالہ نہیں بنایا گیا۔ تو بین الاقوامی طور پر مکمل طور پر خاموشی تھی، اور جس طرح میں نے پہلے گزارش کی ان میں سے ایک دو تو ایسے ہیں جن کو میں اس رپورٹ سے میری آشنائی ہوئی، اگر کہ ان کے ساتھ ہونے والے واقعات کے بارے میں ہم جانچ رکھتے تھے، لیکن ان کے چہرے اور ان کے کام کے حوالے سے پہلی مرتبہ اس رپورٹ کے ذریعے آشنائی ہوئی۔ تو ان کا جو کام تھا وہ بین الاقوامی طور پر آپ کو کہیں پر نظر نہیں آتا تھا، لیکن بین الاقوامی طور پر ہم نے نظر میں لانے کے لیے خود سے اہتمام کیا ہے۔ جس نے بھی یہ کام کیا ہے، ان لوگوں کو ماریں لگائیں گی، جس نے بھی مار لگائی ہے، ہم اس بحث میں فی الحال نہیں پڑھتے، ان کو ماریں لگائیں گی، ان کا گولیاں ماری گئیں، ان کے گھر میں بندے بھیجے گئے، اور ہر ایک کام جو ہے اس نے بین الاقوامی سٹوری جو BBC نے کی، اس کام نے اس سٹوری کو بنانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ ویژولز، وہ بندے، وہ مار، وہ تمام تر بیانیاں، وہ ان کے اعتراضات، وہ انٹرویوز، جن لوگوں کو ملک سے بھگا دیا گیا وہ باہر جا کر ان لوگوں سے بات کرتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں ایک پرسپشن بناتے ہیں، اور پھر کرنٹ افیئرس کے پروگرامز کے اندر، نیوز انالیسس کے اندر پاکستان کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے۔ اور صرف یہ ایک ایشو ہے، یاد رکھیے گا، جو پریس فریڈم کا ہے۔ ابھی ہیومن رائٹس کے معاملات سامنے آنے ہیں، جمہوریت کے ساتھ جو ہم کھلواڑ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آنے ہیں، جو ہم مائنورٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آنے ہیں۔ جو بھی کر رہا ہے، ہم الزامات میں نہیں جاتے، جو بھی کر رہا ہے، اور ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے
کہ وہ ان لوگوں کو پکڑے جو یہ کام کر رہے ہیں. جب آپ نہیں پکڑتے اور کیسز در کیسز ایسے ہی چلتے رہتے ہیں تو یہ رپورٹس بنتی ہیں. تو اب میں سوال جو پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں 5th جنریشن وارفیئر میں سب سے زیادہ جو بری خبر بن رہی ہے وہ کس حوالے سے بن رہی ہے آج کل؟ وہ نقادوں کی تنقید کی وجہ سے بن رہی ہے, وہ تجزیہ نگاروں کے تجزیوں کی وجہ سے بن رہی ہے, وہ کم تعریف ہونے کی وجہ سے بن رہی ہے کہ حکومت کی تعریف نہیں ہوتی, ریاستوں کی تعریف نہیں ہوتی, حالانکہ ہر وقت ہر چینل جو ہے وہ سلوٹ ہی کر رہا ہوتا ہے, ہر وقت ہر چینل جو ہے وہ تعریفیں ہی کر رہا ہوتا ہے. ایک آدھ بندہ کو بیٹھ کے کوئی 10 منٹ کی 5 منٹ کی بات کر لیتا ہے, 24 گھنٹے جو ہے ایک ہی قسم کا کام چل رہا ہوتا ہے. تعریف کی کمی تو نہیں ہے, تنقید بھی کو بہت زیادہ آپ کو نظر نہیں آتی, اور اگر تنقید ہو بھی رہی ہے تو وہ بین الاقوامی حوالہ نہیں بن رہی. یہ کس وجہ سے پرسیپشن بن رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے پرسیپشن بن رہا ہے کہ ہم نے پالیسی بنا لی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم اس خالی ذہن کے ساتھ اور کسی فلسفے کو نہ مانتے ہوئے جو بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہے, یہ اصرار کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم جو بھی کام کر لیں اس کا بین الاقوامی طور پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو یہ اثر ہو رہا ہے. وہ تمام واقعات جو اگر نہ ہوتے تو یہ رپورٹ نہ ہوتی, اب بین الاقوامی تجزیوں کا حصہ ہے. ایک ایسے وقت میں جب بیلاروس جیسے ممالک جو ہیں وہاں پر صحافیوں کو اغوا کیا جاتا ہے, اور بین الاقوامی ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے اوپر سینکشنز کی بات ہو رہی ہے اور دنیا بھر میں لان تان ہو رہی ہے, ان کو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. میانمار کے اندر اگر آپ دیکھیں جہاں پر انہوں نے قانون اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا, لوگوں کو مارا, ایک وہ اور لیول کی آپریشن ہے جس کا میں مثال دے رہا ہوں, اور بین الاقوامی ریئیکشن آپ اس کے اوپر دیکھیں. تو کیا ہم نے یہ ایگزامپلز اپنے ذہن میں رکھی ہیں کہ ہم نے بیلاروس بننا ہے, ہم نے میانمار بننا ہے, ہم نے مسلسل ملک کے اندر کھلواڑ کر کر کے آئین کے ساتھ بھیانک قسم کی وائلیشنز کر کر کے جو بھی کر رہا ہے, ہم نے پاکستان کو کہ ساری دنیا اس کے بارے میں دیکھے اور حیران ہو کہ یہ کیسا ملک ہے کہ اچھا بڑا چل رہا تھا, یہاں پر کیا ہو رہا ہے, یہاں پر اصولوں کی پامالی ہوتی ہے. کیا ہم نے یہ تصور پاکستان کا بنانا ہے, ایک ایسے جزیرے میں اس کو کنورٹ کر دینا ہے جس کے بارے میں لوگ بدترین خیالات رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے ملک کو ایسے ہی چلانا ہے؟ اور ہم کب اس خام خیالی سے نکلیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہم مرضی کر لیں بین الاقوامی طور پر اس کا اثر نہیں ہوتا؟ اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو اس سوال کا جواب آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا کہ پاکستان کے خلاف جو 5th جنریشن وارفیئر ہے, اور میں نے صرف چند ایک میڈیا کی مثالیں دی ہیں, میں نے سیاسی طور پر جو لوگوں کو مار کے یہاں سے بھگایا گیا اس کی مثالیں نہیں دیں. یہ تو شکر کریں جو پاکستان کے سیاستدان ہیں جن کے ساتھ پچھلے نہ جانے کتنے دہائیوں سے اور بالخصوص پچھلے چند سالوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا, انہوں نے باتیں کرنی نہیں شروع کی, اور جو بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر ان کو آپ جیلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں. جب یہ ایشوز سامنے آئیں گے تو بین الاقوامی طور پر ایسا مقدمہ بنے گا کہ پاکستان کا امیج آنے والی 1-2 مہینوں میں نہیں, سالوں میں نہیں, دہائیوں کے اندر بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا. تو اگر ہمیں پاکستان کے امیج سے واقعتاً محبت ہے تو یہ تقریریں کرنے سے امیج ٹھیک نہیں ہوگا, یہ اپنے اعمال ٹھیک کرنے سے امیج ٹھیک ہوگا. یہ جو ہم برائیاں پیدا کرتے ہیں قانون کو توڑ کر, ان کو جڑ سے اکھاڑ کر, یہ امیج ٹھیک ہوگا. اگر ہم نے اعمال ٹھیک نہیں کیے, اگر ہم نے برائیوں کی پرورش کی, اور اگر ہم مسلسل پاکستان کو ایک تجربات کی طور پر استعمال کرتے رہے اور ناکام تجربوں کے نتائج کو کا ڈھنڈورا پیٹتے رہے اور کہتے رہے کہ جی بڑا زبردست کام کیا ہے, تو ایسی ہی رپورٹیں بنے گی. دوبارہ دہرا دوں, کسی پاکستانی ٹی وی چینل نے یہ رپورٹ نہیں بنائی, یہ بین الاقوامی ایک ادارے نے رپورٹ بنائی ہے. اس کے اندر جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے کسی کام کا حوالہ نہیں ہے, لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ حوالہ بنا ہے. تو جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ کام کیا ہے انہوں نے اس سٹوری کو بننے کا مواد فراہم کیا ہے. بین الاقوامی امیج ایسے ہی خراب نہیں ہوتے, اس کے اندر بہت سارے محرکات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی بھی بہت ہے پاکستان کے بارے میں, پاکستان کی دشمنی بھی بہت ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں, لیکن اس قسم کے کام جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہمیں بیرونی دشمنوں کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم اپنے ساتھ ہی ایسا کام کر رہے ہیں کہ دنیا کو کچھ زیادہ امیج خراب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. یہ جو رپورٹ ہے اس کی ایک واضح مثال ہے.